علی محمد وعلی آل محمد۔ روزہ جو ہے وہ کیا ہے؟ جو ہمارے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم پہ ارکان خمسہ فرض کیے ہیں، اس میں سے ایک روزہ ہے نا، یعنی فرض عبادت ہے، اور یہ مسٹ ہے مسلمانوں پہ اس کا رکھنا، اور جو چھوڑنا ہے وہ باعث عذاب اور بہت سی اس کی وعید دی گئی ہے کہ جو جان بوجھ کر روزے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا سنہری موقع دیا ہے کہ انسان کی جو روح، کردار اور زندگی کو بدلنے کی جو طاقت ہے نا، وہ رمضان کے مہینے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا کریں۔ اور روزہ کیا کرتا ہے؟ ہمیں صبر، برداشت اور خود پر کنٹرول سکھاتا ہے نا۔ صبح سے شام تک یعنی انسان دیکھیے بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے نا، صرف اللہ کی اطاعت کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں کو بھی کچھ وقت کے لیے 30 دن بس ہوتے ہیں پورے سال میں، 11 مہینے کھاتے ہیں، اور 1 مہینہ اللہ تعالیٰ نے بس ہماری وہ بھی اپنی ہی باڈی کی جو کلینزنگ کے لیے رکھا ہے، کہ ہم اپنا جتنے بھی ٹاکسک جراثیم ہیں ان سے بھی ہماری باڈی بھی کلین ہو جائے، اور جو ہماری روح ہے جو گناہ کر کے جمع ہو جاتے ہیں ہماری روح پہ، بوجھ آنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت موقع دے کے ہمارے اس بوجھ کو اتار دیتے ہیں، ہماری اور ہمت کو اور طاقت کو بڑھا دیتے ہیں، جو عام روٹین میں بھی اتنی عبادت کر ہی نہیں پاتے، کتنا بھی انسان کوشش کرے، لیکن اللہ تعالیٰ رمضان میں اتنی ہمت طاقت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہی دیتے ہیں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، کہ ہر کوئی تھوڑا، کوئی اس سے زیادہ، اس طرح سے مطلب ایسا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی دنیا میں مطلب بھیجے مسلمان، ان کے اندر ایک نیچرلی ایک عقیدت، محبت اللہ تعالیٰ کے اس مہینے کے ساتھ رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور جو بھی اپنی کیپیسٹی میں جتنا کوشش کر سکتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ اور روزے کا یہ کہ ہمیں خالی بس کھانے پینے کو نہیں چھوڑنا، ہمیں اپنے گناہوں کو چھوڑنا ہے، زبان کے، اپنے خیالات کے، اپنے اعمال کو بہتر کرنا ہے، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ اصل میں یہ کیا ہے کہ پورا 1 منتھ ہماری پوری ٹریننگ ہوتی ہے۔ ٹریننگ تو اس لیے ہوتی ہے نا کہ ہم 11 منتھ اس کے اکارڈنگلی گزار دیں، اس لیے پورا مطلب 30 days کا ایک وہ سائیکل چلتا ہے کہ انسان کے جو آٹومیٹکلی کانشیس جو ہے انکانشیس، اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ رت بس جائے۔ بس اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو بہترین رکھنے کی توفیق دے۔ اور رمضان کیا ہے، مطلب روزہ کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، تقوی کے حصول کا ذریعہ ہے، صبر اور برداشت پیدا کرتا ہے، جنت میں خاص دروازہ ریان اس میں وہ کس کے لیے؟ روزہ دار کے لیے، اور دعا اور اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر کر دیا جاتا ہے اللہ کی توفیق سے۔ اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ یہ مخفی یعنی چھپی ہوئی عبادت ہے، جس کا صرف جو ہے اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے یا اس بندے کو ہوتا ہے۔ اگر آپ بتائیں نہیں تو کسی کو بھی نہیں پتا چلتا نا کہ روزہ رکھا ہوا ہے، چھپی ہوئی عبادت ہے۔ اور یہ کہ خاص طور پہ جو ہمارے نفس کا تزکیہ ہے نا، اس کے لیے بہت بہترین عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرائض بھی پورے کرنے کی توفیق دے، اور نوافل میں بھی اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے کہ ہم نفل روزہ رکھیں، اور ہماری جو روح ہے جو گناہ کر کر کے آلودہ ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے ذریعے تزکیہ کر دیں، پاک کر دیتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ تو ہم سب کو کانشیسلی کوشش بھی کرنی ہے، دعا بھی کرنی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پرہیزگار بنا دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے متقی اور صالح لوگوں میں شامل کر لیں، جو ہمارا روزہ ہے وہ صحیح روزہ ہو، ہمارے جسم کا بھی روزہ ہو، ہماری زبان کا بھی روزہ ہو، ہمارے خیالات کا، ہماری سوچ کا بھی روزہ ہو۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور بخش دیں گے اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائیں گے، آمین انشاءاللہ۔ اور حدیث میں کیا ہے کہ روزہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ عبادت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اتنا اجر ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کاؤنٹ کر کے نہیں بتایا، اللہ تعالیٰ فرما دیا کہ میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بہترین اور بہت زیادہ جو اجر ہے وہ عطا کرے، آمین یا رب۔
اب جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں نا، تو ہمیں اب دیکھنا ہے کہ ہمیں کون سا روزہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے، 3 طرح کے روزے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، خاص الخاص روزہ وہ کون سا ہے؟ جس کو دل کو بھی برے خیالات اور اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والے افکار سے بھی پاک کر دے. یعنی انسان کی جو سوچ ہے نا، وہ بھی پاکیزہ ہو جائے اور اس کی یاد کے سوا ہر چیز سے رک جائے. اللہ تعالیٰ ہی کی یاد اس کو سوتے جاگتے بیٹھتے اٹھتے ہر وقت، اس کا جو زبان، اس کی سوچ، اس کا دل اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہے. ایون وہ اپنے جو خیالات ہیں نا، ان کو بھی پاک رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مطلب اللہ تعالیٰ کو ناپسند نہ آ جائے، کوئی ایسی سوچ، کوئی ایسا خیال بھی دل میں نہ گزرے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں، یا اس کے جو اجر ہے روزے کا اس میں کمی واقع ہو جائے. اور جو عام روزہ وہ کیا ہوتا ہے کہ بس پیٹ بھرنے اور شہوت سے روکنا، یعنی کہ بس کھانا سحری اور افطاری کی اور ہاں یہ کہ شہوت سے رک گئے، بس یہ عام روزہ ہے. اور خاص روزہ کیا ہے کہ ہاں انسان کوشش کرتا ہے کہ نظر کا، زبان، ہاتھ پاؤں، کان اور تمام اعضاء کو گناہ سے بچانا ہے. لیکن ہمیں کون سا روزہ رکھنے کی کوشش اور دعا کرنی ہے؟ خاص الخاص، کہ جس میں انسان کا جو دل میں گزرنے والے خیالات ہیں نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو پاک فرما دے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ایک کنیکشن ہے وہ مضبوط اور خوبصورت صاف ستھرا جو ہے وہ بن جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک صاف چیزوں کو پسند فرماتے ہیں نا، تو ہمارے دل اور خیالات پاک ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ عبادت کرنے کی توفیق دیں گے انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ. اور دوسری جو بہت بڑی چیز ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو ذرا قرآن کا مہینہ تو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی اس میں ایک بار دور کرتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار قرآن پاک جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سنایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب جو حدیث کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ تیز آندھی سے بھی زیادہ سخاوت کرتے تھے. یعنی سب سے زیادہ سخاوت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں کرتے تھے. تو ہم نے اس چیز کو بھی اپنی لائف میں جو ہے وہ اسٹکی نوٹس ہمیں لگا لیں اپنے فریج پہ، کہ ہم اپنی جو مطلب اپنی سب سے بڑھ کے تو یہ کہ اپنی خواہشات کو لمیٹڈ کر دیں، کہ کم کھائیں تاکہ بہترین عبادت کر سکیں. اچھا صاف ستھرا کھائیں، کھانے سے تو اللہ تعالیٰ نے پاک اور طیب چیزیں کھانے سے بالکل منع نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمت جس کو دی ہے اس کے اکارڈنگلی وہ اپنے ریسورسز کے مطابق کھا سکتا ہے. لیکن یہ کہ ظاہر ہے جب کم کھاتے ہیں تو عبادت کرنا آسان ہو جاتا ہے. وہی خیال کریں کہ وہی ہم کسی کو دے دیں، کسی کی بھوک ختم ہو جائے، کوئی اچھے طریقے سے روزہ کھول لے اور اس کے زیادہ سے زیادہ چیریٹی کے کام کریں. جتنا بھی کسی کی کیپیسٹی ہے، پانی دے دیں، کسی کو ایک کھجور ہی دے دیں، اس کا بھی اللہ کے ہاں بہت اجر ہے. اور کچھ نہیں تو اگر آپ رائس بنا لیں 1 پلیٹ زیادہ بنا لیں، کسی ایک کو فکس کر لیں، ایک کو کم از کم فکس ضرور کریں کہ ایک، چاہے اس کو کھجور دے دیں، پانی دے دیں، جوس، جو بھی آپ افورڈ کر سکتے ہیں، کہ کم از کم ایک جو پرسن ہے وہ ہر روز روزہ افطار تو کرے کم از کم. اگر مطلب سحری میں اگر مشکل ہے، اول تو یہ کہ انسان کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ خود بخود ایسے مواقع بھی دے دیتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ ایک نیکی جو ہے وہ اگلی نیکی کا راستہ کھولتی ہے. جب ہم ایک قدم اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف تو اللہ تعالیٰ مطلب اور دروازے کھولتے جاتے ہیں. تو یہ کہ ہمیں اپنے گول سیٹ کرنے ہیں، ہمارے پاس کل ہی کا دن ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ تو دعا کرنی ہے، بہت زیادہ دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکیں. پھر یہ کہ بعض اوقات انسان ذرا ایک نیکی کو بہت سمجھ ہوتا ہے کہ سم ٹائم سمجھ ہوتا ہے کہ قرآن خالی پڑھنا ہی نیکی ہے، بعض اوقات سمجھ ہوتا ہے کہ خالی نوافل پڑھنا ہی نیکی ہے. ٹھیک ہے، ضرور پڑھیں، قرآن بھی جتنا اللہ نے توفیق دی ہے ضرور پڑھیں، لیکن اس کو سمجھ کے پڑھنے کی زیادہ کوشش کریں. اس کو سنیں، مطلب اگر آپ ظاہر ہے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر نہیں سنی تو کوشش کر لیں کہ ایک چھوٹا سا کلپ 30 منٹس کا، 40 منٹس کا، جتنی دیر ہم کچن میں کام کرتے ہیں وہ لگا دیں، تاکہ افطاری اور سحری جو بھی بنا رہے ہیں اس دوران جو بھی اچھی بات اور قرآن سے ریلیٹڈ ہمارے کانوں سے ٹکرائے گی کہیں نہ کہیں تو وہ ہمارے عمل میں آئے گی نا. تو یہ ہم نے کوشش کرنی کانشیسلی انشاءاللہ. ہم سب اللہ تعالیٰ ہم سب کو کانشیسلی رمضان رکھنے کی توفیق دیں اس بار انشاءاللہ. پھر یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نیت کے مسائل اور سحری اور افطاری کے مسائل کیا ہیں. سب سے پہلے تو جیسے ہم لوگ بچپن سے ہی ہم لوگ یہ سنتے آ رہے ہیں کہ ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں یہ جو نیت ہے اس کے بعد یہ ابھی سوم غد نویت من شہر رمضان، کہ میں نے اس رمضان کے اس روزے کی نیت کی، ہم یہ پڑھتے آتے تھے. لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ نے شعور دیا
تو یہ کہ مطلب سنت نہیں ہے روزے کی نیت کے لیے، مطلب الفاظ کے نا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو پھر وہ یہ جیسے ہم نے اس دن بھی پڑھا کہ نماز کے لیے بھی جیسے کہ نماز کی نیت کرتے ہیں، تو جیسے فرض عبادات ہیں انڈرسٹوڈ ہیں کہ وہ ہم ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی، اور جب اٹھتے ہیں تو تب بھی ہم یہی نیت کرتے ہیں نا کہ چلیں ہم روزہ رکھنے کے لیے سحری بنا رہے ہیں اور اپنے گھر والوں کے لیے سحری بنا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو ہماری نیت کو جانتے ہیں۔ بس یہ کہ صرف ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم ہر وہ کام کریں جو سنت سے ثابت ہے، اور ہر اس کام کو چھوڑ دیں، خاص طور پہ اظہار عبادات کا کی وہ ہے نا، عام جو روزمرہ زندگی کے معاملات ہیں ان میں تو چلیں آپ مطلب کوشش کر سکتے ہیں، پھر بھی نہ ہو تو کوئی اس میں مواخذہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ فرض عبادات حتی الامکان ہمیں کوشش کرنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں۔ تو یہ ہے کہ علماء کے مطابق یہ مطلب ہمیں کہیں سے نہیں ایسی کوئی حدیث ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مطلب ورڈز کے ساتھ نیت کر کے پھر روزہ رکھتے تھے۔ اور پھر یہ کہ فرض روزے کی جو نیت ہے وہ فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے، اور لیکن کیونکہ نفلی روزے کی نیت میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سو رہے ہیں، آپ کی نیت تھی کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے لیکن آپ فجر میں آنکھ نہیں کھل سکی، کچھ بھی ہو گیا، نیند کا غلبہ ہو گیا، تو اس کی نیت یہ ہے کہ آپ نے کچھ نہیں کھایا پیا تو آپ زوال سے پہلے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، یعنی ظہر کی نماز سے پہلے پہلے تو آپ کا روزہ ہو جائے گا، لیکن فرض جو یعنی رمضان کا روزہ اس کی نیت جو ہے وہ فجر سے پہلے ہی کرنا ضروری ہے۔ اور پھر یہ کہ روزہ افطار کروانے والے کا اجر روزہ افطار کرنے والے کے برابر ہے۔ اسی لیے میں ابھی آپ لوگوں سے بات کر رہی تھی نا کہ ہم نے حتی الامکان کوشش کرنی ہے کہ ایک پرسن کو ایٹ لیسٹ ایک پرسن کو ہم اپنے بچوں کے ہاتھ سے بلکہ دلوائیں، بے شک ایک چھوٹا سا پیکٹ بنا کے کھجور کا کسی کو دے دیں، مسجد میں تھوڑا سا رکھ دیں، پانی رکھ دیں، بہت سی جگہوں پہ دیکھیے پانی کا بھی کتنا مسئلہ ہوتا ہے کہ صاف پانی بھی پینے کے لیے اویلیبل نہیں ہوتا، یا اگر اویلیبل ہوتا ہے تو وہ اس کو پرچیز کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ کہ کھانا تو سبھی کھاتے ہیں تو تھوڑا سا کھانا ہی دے دیں کسی کو، کسی ایک دن کسی کے گھر سحری بھیج دیں، کسی کے گھر افطاری بھیج دیں، یا آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر یہ کہ تھوڑا سا راشن لے کر دے دیں، آٹا ہی دے دیں، چاول دے دیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو دی وہ نیت دیکھی جائے گی نا کہ کس نیت سے دیا۔ کسی کا ایک درہم یعنی 1 روپیہ بھی خرچ کرنا بعض اوقات اس کی نیت کی وجہ سے دوسرے کے 1000 خرچ کرنے سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے اجر میں نا اور ثواب میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس کے پاس کتنا ہے اور وہ اس میں سے کتنا خرچ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ سخاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پھر یہ کہ حدیث کے مفہوم کے مطابق جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کیا اس کی گزشتہ صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یعنی جو قیام اللیل، کیونکہ اس میں اس دن بھی ہم پڑھے تھے نا، دیکھیے کہ نماز ایک چیز تراویح ہو یا تہجد ہو یا قیام اللیل، ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں، اور اگر آپ کے پاس یہ بس مطلب ہے کہ اگر آپ اس میں عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں تو عشاء کے بعد پڑھ لیں، آدھی رات کو اٹھ کے پڑھنا چاہتے ہیں تو آدھی رات کو پڑھ لیں، اور اگر سحری سے پہلے 1 گھنٹہ اٹھ کر پڑھنا چاہیں پہلے تو بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، کیونکہ نماز تراویح کا جو وقت ہے وہ کیا ہے، عشاء کے بعد سے لے کے طلوع فجر تک ہے، یعنی تہجد کی اذان جو ہے اس سے پہلے تک پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ وتر کے بارے میں جیسے بہت سے لوگ ظاہر وتر چھوڑ دیتے ہیں اور مطلب کچھ سحری میں پڑھے ہوتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے جس کو توفیق دی ہے، تو اس میں یہ کہ دعائے قنوت، کیونکہ سنت سے ثابت ہے کہ دعائے قنوت جو ہے رکوع سے قبل بھی پڑھ سکتے ہیں اور بعد دونوں مطلب طرح پڑھنی جائز ہے، کیونکہ موسٹلی یہاں پہ جیسے ہوتا ہے کہ وہ لوگ پورا مطلب رکعت کمپلیٹ کر لیتے ہیں، رکوع میں چلے جاتے ہیں، پھر رکوع سے اٹھ کے پھر رکوع جو ہے وہ دعائے قنوت پڑھتے ہیں اور اس میں پھر دعائیں مانگتے ہیں، کیونکہ اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور پھر یہ کہ ہم اپنی اس رمضان میں ہم اپنی تھوڑا سا وطر کو بہتر بنا سکتے ہیں کہ ہم سورۃ اعلیٰ یاد کر لیں، کافرون اور سورۃ اخلاص تو موسٹلی آتی ہے سب کو تقریباً، سورۃ الاعلیٰ جو ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ، اس صورت کو یاد کر لیں اور کوشش کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے کی، تاکہ ہمیں ڈبل اجر ملے کہ ہم پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ پڑھ لیں، دوسری میں سورۃ الکافرون اور تیسری میں سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے کا ہمیں ڈبل اجر ملے گا، اور آپ سے اپنی نماز کو مکمل کرنے کا بھی انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد یہی ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وطر میں جو ہے سورہ تھی،
اس کے بعد یہ کہ عبادت میں ہی ہے کہ اعتدال پسندیدہ ہے، خواہ تھوڑی عبادت ہو لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ کرنا، کہ یہ نہیں ہے کہ ایک دن بہت سارے نفل پڑھ لیے، مطلب سارا ٹائم نفل پڑھتے رہے، اور دوسرے دن جو ہے وہ 2 یا 4 پڑھنے کی بھی ہمت نہیں رہی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، اس کا مفہوم یہی ہے کہ مطلب انسان تھک جاتا ہے عبادت کر کے، اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں۔ اس لیے جو بھی کام کریں خوبصورتی کے ساتھ کریں، بے شک تھوڑا ہو لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ، کیونکہ اس میں ایک حدیث کے مطابق یہ کہ ایک انسان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کرتا ہے، بہت عبادت کرتا ہے، لیکن کوئی وجہ ہو جاتی ہے، وہ بیمار ہو جاتا ہے، یا اس کے ساتھ کوئی ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ وہ عبادت نہیں کر پاتا، تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ عام دنوں میں میری عبادت کرتا تھا نا، اسی کے مطابق اس کا یہ اجر لکھتے جاؤ، جو یاد نہیں بھی کر رہا نا۔ تو وہی بات ہے نا کہ مستقل مزاجی کے ساتھ کریں، چاہے تھوڑی بھی ہو، وہ اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور پھر یہ کہ روزہ کھولنے کی جو مسنون دعا ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اس بار ہم یہی والی دعا پڑھیں: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر ان شاء اللہ عز وجل۔ پیاس بجھ گئی اور رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ عز وجل نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا۔ کیونکہ یہ بھی مسنون دعا ہے، کوشش ہم نے کرنی ہے انشاءاللہ کہ ہم یہی والی دعا جو ہے افطاری کے وقت پڑھیں، بچوں کو بھی یاد کروائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعا ہے، تو انشاءاللہ اس کا اجر بھی انشاءاللہ زیادہ ہے۔ پھر یہ کہ روزوں میں رخصت کی جو مسائل ہیں اور قضا روزوں کے مسائل، وہ امور جن سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا، آج ان کو بھی دیکھتے ہیں۔ سفر میں روزہ رکھنا اور چھوڑنا دونوں درست ہیں۔ اگر آپ کی ہمت طاقت ہے اور سفر اتنا شدید نہیں ہے تو روزہ رکھ سکتے ہیں، اور اس میں بھی علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ جب سفر پہ جا رہے ہیں تو یہ بھی نیت کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر میری ہمت طاقت رہی تو آپ مکمل کروا دیجئے، ادروائز کھول بھی دیں تو اس صورت میں گناہ نہیں ہے۔ صرف ادروائز تو یہ ہے نا کہ فرض روزہ جو ہے وہ بغیر اس کے توڑنا یا اس کو کھول دینا وہ گناہ کا باعث ہے، لیکن اگر سفر میں جا رہے ہیں تو پھر یہ کہ دونوں صورتحال پیش آ سکتے ہیں انسان کو، کہ وہ رکھ بھی سکتا ہے کہ اس کا سفر آسان ہے، سفر آرام دہ ہے، اور اگر اس کو لگے کہ اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے تو وہ اس کو کھول بھی سکتا ہے اور بعد میں گنتی پوری کر سکتا ہے۔ پھر یہ کہ حیض نفاس ختم ہونے کے بعد صرف کیا ہوگا، روزے کی قضا ہوگی، جتنے روزے چھوڑے ہیں ان کو بعد میں مکمل کریں۔ اور پھر یہ کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت جو ہے وہ روزہ مؤخر کر سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ ظاہر اس کو اگر ویکنس فیل ہو رہی ہے، اس کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے، اور بچے کی صحت بھی افیکٹڈ ہو رہی ہے، کہ وہ ظاہر اگر مدر فیڈ پہ ہے اور مدر جو ہے وہ اگر روزہ رکھنے کے بعد اس کو فیڈ نہیں کروا پا رہی، اور بچہ بھی جو ہے اس کے بیمار ہونے کا اندیشہ ہے، تو وہ پھر بعد میں بھی روزے رکھ سکتی ہے، مطلب رمضان گزرنے کے بعد اپنے مطلب اپنی پیس پہ گیپ دے دے کے، جس طرح بھی آسانی ہے۔ پھر یہ کہ اگر شدید بڑھاپا ہے یا پھر ایسی بیماری ہے کہ جس کے ختم ہونے کی توقع نہ ہو، اور اس پر پھر کیا کرنا ہوگا، فدیہ ادا کریں، اور کتنا ہے، ایک مسکین کو 1 یا 2 وقت کا کھانا کھلا دیں۔ 1 وقت کا کھلانا جو ہے وہ مطلب ہے کہ اس فدیہ ہے اس کا، لیکن اگر 2 وقت کا کھلا دیں گے تو یہ پھر احسان کا درجہ ہے۔ اور پھر یہ کھلانے میں کیا ہے کہ وہ کھلائیں جو آپ خود کھاتے ہیں، اچھا صاف ستھرا بہترین کھانا، ایٹ لیسٹ جو ہے وہ 1 وقت کا تو دیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے جن کو رخ مطلب دی ہے، وسعت دی ہے، تو وہ یہ کر سکتے ہیں کہ 2 وقت بھی کھانا جو ہے وہ کھلا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح ہوتا ہے نا، جیسے بہت سے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، جیسے ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں، جیسے ان کو شوگر یا کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، پھر ان کا یہ کہ ملٹیپلائی کر کے جتنا روزوں کا ہو کھانا، مطلب ایک دن کا ایک جتنا کھانا آ جاتا ہے ایک ایوریج، تو اس کو 30 سے ملٹیپلائی کر کے کوشش کریں کہ رمضان کی ابتدا میں دے دیں، تاکہ کوئی ان کی بیس پہ روزے رکھے گا تو ان کو بھی اجر ملے گا انشاءاللہ۔ اور پھر یہ کہ اگر فرض روزے جیسے چھوٹ جائیں، پھر ان کا کیا ہوگا، آئندہ رمضان سے پہلے کسی وقت بھی ادا کی جا سکتی ہے، یعنی لیکن رکھنا مسٹ ہے۔ اور یہ ہوتا ہے نا، بعض اوقات ہم سالوں سال چھوڑتے چلے جاتے ہیں، خاص طور پہ جب بچیاں تھوڑی بالغ ہوتی ہیں تو اس کے بعد ان کو اتنا بھی شعور نہیں ہوتا بھی ظاہر ہے، تو اس کا یہ ہے کہ پھر علماء یہ کہتے ہیں کہ انسان یہ کنسیڈر کرے کہ جب سے اس کو پیریڈ سٹارٹ ہوئے ہیں تب سے لے کے، اور جب تک مطلب ایج کرنٹ ایج ہے اس میں ایوریج 6 7 جتنے بھی ہیں اتنے ملٹیپلائی کر کے پھر کوشش کرے کہ وہ رکھیں،
کیونکہ بہرحال روزے کی جو فرض روزے کی قضا ہے وہ تو ادا کرنی پڑے گی. اگر صحت مند ہے اور مطلب بھی کوئی ایسی اللہ اللہ نہ کرے ایسی کوئی بیماری ہے کہ جو مطلب ہمیشہ نہیں رہنے والی، تو اس صورت میں آپ کو اس کی قضا ہر صورت رکھنی ہوگی. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر روزہ قبل از وقت افطار کر لیا جائے اور بعد میں یقین ہو جائے کہ سورج غروب نہیں ہوا تھا، تو اس صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ قضا واجب ہوگی. پھر یہ کہ اس روزے کو ریپیٹ کرنا پڑے گا آفٹر رمضان. کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ انسان، وہی بات ہے کہ ہر چیز میں جب انسان کانشیسلی اس کے ساتھ شعوری طور پہ کوئی بھی عبادت کرتا ہے، چاہے روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، تو پھر اس چیزوں کا خیال رکھتا ہے نا کہ مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے میری جو عبادت ہے وہ انویلڈ ہو جائے یا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہ ہو. تو یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اپنی بھی عبادات کو بہتر بنانے کی، اپنے بچوں کے، اپنے پیاروں کے ساتھ بھی اچھی چیزیں شیئر کر کے ان کو بھی اس کا احساس دلا کر کہ پتہ نہیں نیکسٹ رمضان ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، ایٹ لیسٹ جو اللہ تعالیٰ نے ابھی دیا ہے، مہلت دی ہے، اس کو تو اچھے سے بہترین انداز میں رکھیں. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ رمضان ہم سب کے گناہوں کے معافی کا ذریعہ ہو. کیونکہ ہمیں نہیں پتہ نیکسٹ رمضان کون زندہ ہوگا، کون نہیں ہوگا. کتنے بے شمار لوگ ہیں جو پچھلے رمضان میں تھے، اس رمضان نہیں ہے. اللہ اکبر. اس لیے ہمیں اپنی زندگی کی ہر عبادت، مطلب ہر عبادت کو، ایون نماز کو بھی ہم یہی سمجھے کہ پتہ نہیں ہمیں دوسری نماز پڑھنی نصیب ہوگی کہ نہیں. اصل میں جب ہمارے اندر یہ شعور آ جاتا ہے نا، تو وہ عبادات جو ہیں وہ خوبصورت ہو جاتی ہیں. کیونکہ ایک مومن کا رویہ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود پہ رک جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کر لو، وہ کرنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا رک جاؤ، تو وہ رک جاتا ہے. سمینا و اطعنا، سن لیا ہم نے اور مان لیا ہم نے. تو لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھی تو جاننا ہوگا نا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات ہمیں دیے ہیں، تو کتنا خوبصورت مہینہ ہے. انسان اپنے اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق بنانے کے ساتھ ساتھ قرآن کو سیکھے سمجھے، تاکہ جو باقی کے 11 مہینے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہترین اطاعت میں گزر سکے نا. یہ تو ہم سب میں سے ہر کیونکہ قرآن کی جو علم حاصل کرنا ہے تو فرض عبادت ہے نا، دین کا علم حاصل کرنا. کیونکہ اس کے ساتھ ہی ہماری جو دنیا کی زندگی، چاہے معاشرتی ہے یا اخلاقی ہے یا جو بھی ہم اپنے گھر والوں سب کے ساتھ ہمارے معاملات تبھی بہتر ہو سکتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اس طرح سے سیکھتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اپنی کتاب میں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے. تو ظاہر ہے علم نہیں ہوگا تو ہم کوئی بھی کام خوبصورتی سے نہیں کر سکیں گے. پھر ہم ifs and but بحثوں میں، بیکار بحثوں میں لگے رہیں گے. اور سب سے جو وہ ہے، کوشش کریں کہ موبائل کا استعمال بالکل 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 کم کر دیں. الا یہ کہ کوئی امپورٹنٹ کوئی کال ہے یا آپ نے کوئی لیکچر سننا ہے، بس اس حد تک استعمال کریں. اس کے لیے بھی کوشش کریں، دعا کریں، صدقہ نکالیں. کیونکہ بعض اوقات انسان موبائل کو اسکرولنگ کرنے لگتا ہے نا، تو اس کا بے تحاشا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا. کیونکہ بے مقصد چیزوں میں ایٹ لیسٹ رمضان کے 30 ڈیز تو بالکل بھی نہیں گزارنے اس طرح سے کہ وقت گزرتا جا رہا ہے اور انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. وہ اس کا، اللہ تعالیٰ نے اس کو نیکیوں سے بھرا ہوا ایک بہت بڑا بیگ تو دے دیا، لیکن اس کو سنبھالنے کی بجائے وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے آپ کو لہو میں ڈال کے وہ جو نیکیوں کا بیگ ہے وہ ایسا ایسا لیک ہوتے 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 پتہ چلے کہ اینڈ آف دا رمضان اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اللہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کریں کہ جن کے ہاتھ میں سوائے حسرت یا کچھ بھی نہ آئے. پھر روزے دار کے لیے جو جائز افعال ہیں کہ کیا کچھ کر سکتا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے کہ بعض اوقات ہم ان چیزوں کے بارے میں نہیں علم ہوتا تو ہم روزہ انویلیڈیٹ کر دیتے ہیں، مطلب روزہ اپنا ضائع کر دیتے ہیں. بھول چوک سے دیکھیں کھا پی لینا کہ انسان کو یاد ہی نہیں رہا کہ اس کا روزہ ہے. تو آج صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے کا مفہوم یہی ہے کہ اگر کوئی انسان، مطلب اس کے ذہن سے ہی نکل گیا، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، اور اس نے پیٹ بھر کر بھی کھانا کھا لیا، اس کو بعد میں یاد آیا کہ اس کا تو روزہ تھا، تو تب بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا نا. ہمارا دین جو ہے وہ سخت نہیں ہے کہ انسان کی جو کنٹرول میں چیز نہیں ہے اس کے اوپر بھی اس کا محاسبہ کرے. پھر یہ کہ ہمیں سوا کرنا، پھر گرمی کی شدت کی وجہ سے غسل کرنا،
روزے کی حالت میں مزید خارج ہو جانا یا احتلام ہو جانا، تو اس میں یہ کہ بس غسل کر لیں، روزہ جو ہے وہ ویلیڈیٹ ہی رہے گا انشاءاللہ۔ پھر یہ کہ ہنڈیا کا ذائقہ چکھنا، یہ بھی علماء کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ جیسے جن کے ہسبینڈ بہت زیادہ سخت ہوں کہ خدا نہ خواستہ ہنڈیا میں نمک تیز ہو جائے یا مرچیں تیز ہو جائیں، تو گھر میں جو فساد یا اس چیز کا اندیشہ ہو تو زبان کی نوک، مینس کہ نوک پہ کہتے ہیں کہ رکھ کے تھوڑا سا کر کے پھر اس کو مطلب تھوک دیں، تاکہ آپ کو اندازہ بھی ہو جائے اور وہ آپ کے ایکچولی حلق میں نہیں جانی چاہیے کوئی بھی چیز نا۔ اور یہ کہ اگر مطلب مکھی وغیرہ چلی جائے کہ انسان خدا نہ خواستہ بیٹھا ہو تو اس صورت میں نہیں۔ ہاں کھانے کی کوئی بھی چیز جو ایون پانی بھی آپ کے حلق سے اتر گیا تو روزہ گیا۔ پھر یہ کہ تیل لگانا اور کنگھی کرنا، پھر ناک میں دوا ڈالنے کے بارے میں بھی یہ ہے کہ اول یہ مطلب بہترین اور احسان کا لیول تو یہ ہے کہ بچا جائے، کوئی بھی ایسا کام نہ کیا جائے جسے ہلکا سا بھی ڈاؤٹ ہو۔ لیکن یہ کہ ذرا اگر انسان کو کوئی بیماری ہے، کوئی زخم ہے، کچھ بھی ہے تو لگا سکتے ہیں، اور ڈالنے کے میں تھوڑا سا اس چیز کا پھر احساس مطلب خیال رکھنا ہوگا کہ وہ حلق تک نہ پہنچے، اگر حلق تک اس کی کڑواہٹ آ گئی تو پھر روزہ نہیں رہے گا۔ پھر یہ کہ تھوکا نگلنا، پھر یہ کہ سرما بھی لگا سکتے ہیں، اور حالت جنابت میں روزہ رکھنا اور بعد میں غسل کرنا، یہ تو حیض نفاس جنابت یہ تینوں کے لیے سیم ہی ہے تقریباً، کہ آپ مطلب آپ کی آنکھ دیر سے کھلی اور آپ اتنا وقت ہے کہ یا تو آپ سحری کھا سکتے ہیں یا پھر غسل کر سکتے ہیں، تو اس میں کے بارے میں پھر علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ سحری کھا لیں، وضو کر کے سحری کھا لیں، پھر سحری کھانے کے بعد آپ غسل کر کے پھر فجر کی نماز پڑھ لیں، تو انشاءاللہ آپ کا روزہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ، اور آپ مطلب کوئی ایسا وہ نہیں ہوگا، اور آپ اپنی جو فجر کی نماز ہے وہ بھی، لیکن یہ کہ فجر کی نماز جو ہے وہ قضا نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر جو چیز روزے کی حالت میں جائز نہیں ہے، کیا کیا چیز ہے جس کو ہم نے آج سے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے کہ ہمیں نہیں کرنا تاکہ ہمارا روزہ انویلیڈیٹ نہ ہو۔ غیبت نہیں کرنی، بالکل نہیں کرنی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ فون، جیسے ہم دوسروں سے فون پہ بات کرتے ہیں نا، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ غلط باتیں کر جاتا ہے، غیبت بھی کر جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ کم سے کم بس ضرورت کی بات کریں، جو کیونکہ دیکھیے 11 مہینے ہم لوگوں سے باتیں بھی کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن اگر ایک مہینہ ہم اللہ کے لیے اپنے آپ کو ہر اس چیز سے جو جائز بھی ہے، لیکن یہ کہ ظاہر ہے اس میں بہرحال شک تو ہے نا کہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا، آپ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں گے، آپ گناہ میں پڑ جائیں گے، یا دوسرا کوئی ایسی بات کر سکتا ہے جس سے آپ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، اور آپ کی جو باقی پورے دن کی عبادات ہے وہ افیکٹ ہو جاتی ہیں اور ہوتی ہیں۔ کیونکہ بعض اوقات انسان کو کوئی ایسی پریشانی یا کسی نے کچھ کہہ دیا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ نماز میں ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ پھر یہ کہ پچھنے لگوانا، پھر جھوٹ بولنا، گالی دینا، لڑائی جھگڑا کرنا، اور یہ کہ جھوٹ تو ویسے بھی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر جھوٹ مطلب بولا جائے روزے کی حالت میں، اور پھر جو فرض کریں کہ جھوٹ کا کوئی بھی کام ہے یا کوئی بھی چیز ہے اور وہ اس پہ عمل بھی کر لیا جائے تو اس کے بارے میں دیکھیے کتنے سخت ہے نا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پھر اس بات کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ اور یہ کہ روزے کی حالت میں کسی بھی وجہ سے یعنی پانی حلق کے نیچے اترے تو اس سے روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس میں پھر یہ کہتے ہیں کہ وضو کرتے وقت بھی احتیاط کریں کہ پانی جو ہے وہ مطلب اندر، اور غسل کرتے وقت بھی جیسے ہم نارمل روٹین میں بہت زیادہ گہری وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا کلی، تو اگر روزہ رکھا ہوا ہے تو پھر بس اتنا کہ حلق میں نہ جا پائے، مطلب جا پائے پانی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ اور پھر یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی سے ایسا ہو گیا کہ اس نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد اس نے جمع کر لیا، تو اس میں کیا ہے کہ قضا بھی روزے کی دینی ہوگی اور کفارہ دونوں واجب ہے۔ اور کیا ہے اس کا جو کفارہ ہے کہ روزے کے دوران جمع کرنے کا کفارہ غلام آزاد کرنا، یعنی یہ غلام کو آزاد کرنا ہے، یا پھر 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا ہے، خدا نہ خواستہ اگر ایک بھی درمیان سے چھوٹ گیا پھر سٹارٹ سے گنتی کرنی پڑے گی، اور یا پھر 60 جو محتاج ہیں ان کو کھانا کھلانا۔ اصل میں یہ جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہے اس میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے نا، کہ بعض اوقات ہم نارمل روٹین میں وہ کام نہیں کر رہے ہوتے، لیکن یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی بھی ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے تو پھر اس لیے سخت اس کا رکھا گیا کہ تاکہ انسان کرنے سے پہلے 100 بار سوچے کہ پھر مجھے یہ حدود اللہ تعالیٰ کی اگر میں نے حدود کو توڑا تو پھر مجھے اس کا سخت جو ہے وہ خمیازہ بھی ساتھ ہی بھگتنا پڑے گا۔ ظاہر ہے کہ اگر
ایک کانشیس مومن مسلم ہوگا تو وہ تو پھر ہر چیز میں خیال رکھے گا نا. پھر بھی ذرا ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، بہت ہی حقیر سے اللہ کے بندے ہیں، جانے انجانے میں ان سے ہو جاتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاک کرنے کا ذریعہ بھی رکھا کہ ہم پھر اگر ہم سے ہو جائے تو پھر ہم اپنے آپ کو پاک کریں، اور آئندہ ہمارا جو نفس ہے اس کو جب یہ پتہ چلے گا کہ اتنا سب کچھ دینا پڑے گا، پھر آئندہ وہ اس سے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے محفوظ رہے گا. پھر یہ کہ بےہودہ اور فحش اور جہالت کے کام یا گفتگو کرنا منع ہے. اور قصدن کے آنے سے کیا ہوتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس پر قضا واجب ہے. قصدن کا مطلب یہ نا کہ کسی کو فیل ہو رہا ہے کہ کیا آ رہی ہے، اور بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں اپنے حلق میں فنگر ڈال کے وہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو ان ایزی فیل ہو رہا ہے. اگر اس طرح سے کریں گے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاں، اور یہ کہ اگر ایک انسان بالکل نارمل حالت میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو بغیر ارادے کے کیا آ گئی، پھر علماء یہ کہتے ہیں کہ پھر روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ. اور پھر یہ ہے کہ وہ روزہ جس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہو، اللہ تعالیٰ اسے 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم کی آگ سے دور کر دیں گے. اور جو شخص رمضان کے روزے رکھ کر ہر سال باقاعدگی سے شوال میں بھی 6 روزے رکھے، اسے عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے. اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیانی حصے میں ہر ماہ ایام بیت کے روزے رکھنا عمر بھر روزے رکھنے کے برابر ہے. یعنی 13، 14 اینڈ 15 کا کوئی روزہ رکھتا ہے 3 دن، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھرسڈے اور اس کا منڈے کا اور تھرسڈے کا روزہ رکھا کرتے تھے. اور پھر اگر وہ نہ رکھ سکیں تو پھر ایام بیت ہر مطلب ایوری منتھ 13، 14، 15، تو اس کا اتنا بہترین اجر ہے. تو آپ سوچئے کہ جب جو نوافل روزے ہیں یا نفل روزے ہیں ان کا اتنا اجر ہے، تو جو فرض ہے ان کا پھر کتنا ہوگا. اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جو ہے روزہ جو ہے وہ میرے لیے اور اس کی میں ہی اس کے مطلب اجر اس کا دوں گا. انشاءاللہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہمارا رمضان جو ہے وہ بہترین ہو، نیکیوں سے بھرپور ہو. اور ایکچولی آج کی کلاس کا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی بھی آپ لوگوں کا اس سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہے، آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر لیا جائے، تاکہ کوئی بھی رمضان میں کوئی مشکل پیش آئے تو ہم اس کو پہلے سے ہم سیکھ لیں، جو بھی ذہن میں کوئی بات ہو. تو میں آپ سب سے جو ہے آج کا لیسن یہاں تک ہی تھا. کوئی بھی سسٹر کوئی کوشچن کرنا چاہے یا کوئی بات شیئر کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم، یا کوئی بات پوچھنا چاہے روزوں سے متعلق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر سبین کیسی ہیں آپ؟ الحمد للہ. پہلے آپ اپنی خیریت بتائیے. الحمد للہ رب العالمین، اللہ کا احسان، الحمد للہ. الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے. بس میں نے ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے کہ جو ہم تراویح پڑھتے ہیں جی عشاء کی نماز کے بعد جو ہم تراویح پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جی پھر ہم تہجد کی نماز، تو ان میں کیا ڈفرینس ہے؟ مطلب ہم دونوں پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں، کوئی اس میں وہ نہیں، حرج نہیں ہے. مطلب آپ کا دل اچھا، چاہ رہا یعنی ہے کہ کہ آپ. ضائع تو نہیں ہو جائے گا یہ؟ ہاں جی. مطلب یہ کہ بہت اوور، یعنی کہ کچھ لوگوں کے لیے ظاہر ہے کچھ لوگ نہیں کر پاتے، لیکن کچھ لوگ جو کر سکتے ہیں وہ دیکھ پڑھ سکتے ہیں. ہاں جی. جی اس میں یہی ہے، دیکھیے سسٹر سبین، جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ اصل میں ہے تو یہ تینوں ایک ہی نماز کا جی. مطلب تینوں نیم ایک ہی نماز کے ہیں. لیکن رمضان کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مہینہ ہے نا، ہوں. تو اس میں کیونکہ نوافل کی کوئی حد نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے، آپ چاہیں پوری رات اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. ہاں ایک چیز بتا دی گئی کہ مطلب اگر آپ اس کو قیام اللیل سمجھ کے کریں اور آپ عشاء کے بعد پڑھنا چاہ رہے ہیں تو عشاء کے بعد 8 رکعت پڑھ سکتی ہیں. پھر آپ تہجد میں پڑھنا چاہیں تو تہجد میں پڑھ لیں، پھر درمیانی رات میں اٹھ کے پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں. لیکن دل چاہ رہا ہے کہ آپ تہجد میں بھی پڑھیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ تراویح بھی پڑھ کے آتے ہیں، مسجد میں پڑھ کے آتے ہیں، یا گھر میں جیسے بھی اللہ تعالیٰ نے جس کے حالات رکھے ہیں، پھر تہجد میں بھی اللہ جی. تعالیٰ ان کو توفیق دیتے ہیں. جیسے میری دوست ہیں، وہ یہی کرتی ہیں کہ وہ رات کو ان کو دیر تک جاگنا ان کے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو رات میں تراویح پڑھ کے سو جاتی ہیں، پھر صبح اٹھ کے پھر مطلب زیادہ زیادہ قرآن پڑھ کے اپنا لمبا قیام کرنے کی کوشش کرتی ہیں. سب کے کیونکہ حالات ڈفرینٹ اچھا. ہوتے ہیں نا، جی جی. تو آپ دونوں کر لیں، آپ کو اللہ نے ہمت طاقت دی ہے. جی جی بالکل. ایک بس بات اور پوچھنی تھی آپ سے. ناک جی. میں جو ہم پانی چڑھاتے ہیں وضو میں، ظاہر ہے ہوں وہ تو پھر ہم نہیں کریں گے روزے میں. اس میں دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ جتنا ابھی تک ہم نے پڑھا، جتنا ہمارے ناقص علم ہے نا،
مطلب یہ نہیں کہ بہت ہی زیادہ چڑھے کہ سانس کی نالی میں ہی چلا جائے، مطلب یہ صحیح. کہتے ہیں کہ بس آپ کا جو مطلب ذرا اصل میں کیا ہے، وضو ہمارے اعضاء کو صاف کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ جی ہمارے جسم سے صاف کروا، مطلب جسم صاف کرنے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، روحانی عبادت کے لیے آ رہے ہوتے ہیں نا، جی. تو یہ کہ نارمل کریں، بس اتنا نہ کریں کہ مطلب وہ جیسے ابھی ہم نے پڑھا نا کہ حلق میں نہیں جائے کوئی بھی حلق چیز۔ میں نہ جائے. جی جی. ہوں صحیح. کیونکہ وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، بعض اوقات ہم جب غسل میں بھی کلی بھی ایون کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ جی لوگوں کو بہت زیادہ مطلب اندر تک کلی کرنے کی عادت ہوتی ہے، جی. جی وہ تو غرارے بس ٹائپ جو کرتے ہاں ہیں. جی بالکل، تو اس میں بس تھوڑا سا احتیاط کریں کہ ظاہر یہ تو دیکھیے بھی ہم نے پڑھا، اور یہ جی جی. جو میں نے آپ کے ساتھ جتنے بھی پوائنٹس شیئر کیے، پوری جو اس کی روزوں کے مسائل کی بک ہے اس کو، اس میں سے مین پوائنٹس جو، اور کیونکہ اچھا. سبھی احادیث کے ہی پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کا میں جی بیشی معاف کرے، اپنے سے تو کوئی چیز بھی میں نے اس میں نہیں لکھی، کہ جی. تاکہ ہم پوری اس سے ایک دفعہ گزر جائیں جو بھی چیزیں ہیں رمضان میں، جی. ٹھیک ہے، او. جزاک اللہ. انشاءاللہ آمین بھیا کی۔ السلام علیکم جی. میں یہ وعلیکم پوچھنا چاہ رہی ہوں وعلیکم کہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی۔ اگر ہم ہمیں ضرورت پڑتی ہے مطلب انجیکشن لگوانے کی روزے میں، تو جی کیا وہ ہم لگوا سکتے ہیں یا اس سے روزہ ختم ہو جائے گا؟ اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ تھوڑا سا مطلب اختلاف تو ہے، کہتے ہیں کہ اگر جیسے طاقت کا انجیکشن ہے نا تو نہیں لگوا سکتے، ہاں خدا نہ خاصہ اچھا. جیسے کسی کو شوگر یا کچھ مطلب، لیکن پھر بھی نا اس کے بارے میں مطلب وہ نہیں ہے، ایک رائے نہیں ہے کچھ مطلب لوگوں کا۔ دوا اندر جائے گی تو روزہ ختم ہو ہی جائے گا، چاہے کسی بھی مقصد کے لیے لگوائیں گے ہاں مطلب یہ خدا تو. نہ خاصا کہ کسی کی جان جانے کا اندیشہ ہے یا کچھ، خود جیسے بہت سے لوگ ہیں اگر ان کو لگتا ہے کہ ان کی شوگر بہت زیادہ ہے اور ان کو لینا پڑتا ہے انسولین، اللہ تعالیٰ کمی بیشی کو معاف کریں، تو اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ بلکہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک وہ چھوٹا سا ایک پمفلٹ ہے وہ شیئر کروا دوں گی، اس میں یہ ساری چیزیں نا چھوٹے چھوٹے کوسچنس، کیونکہ بعض اوقات انسان کو ڈیورنگ دا رمضان پیش آتی ہے، تو وہ پورا میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، لیکن انجیکشن کے بارے میں جہاں تک میری ناقص عقل ہے تو یہ کہ جیسے طاقت وغیرہ کا اور یہ چیزیں تو نہیں لگوا سکتے، اوائڈ ہی کرنا، مطلب کہتے ہیں کہ کوشش کریں، مطلب جیسے اللہ اللہ اگر یہ سن بھی کرنا ہو تو نہیں لگوا سکتے؟ کیا چیز، اگر سن کرنا ہے جیسے دانت ہے اس کو سن کرنا ہے یا کچھ ہے تو وہ انجیکشن نہیں لے سکتے؟ مطلب یہ ہے کہ احتیاط کا تقاضا، تو کوشش کریں کہ روزہ کھولنے کے بعد ہی کروا لیں پھر، جی جی. مطلب وہ شکریہ. کہتے ہیں نا کہ احتیاط بہتر ہوتی ہے ہر چیز میں، جی جو چیز جی. بھی شک میں ڈالے اس سے اپنے آپ کو بس بچانا ہی بہتر ہے۔ جی. جی سسٹر رابعہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، آپ مائک لے سکتی ہیں۔ السلام علیکم. میم میرا یہ کوشچن تھا، وعلیکم جیسے السلام کہا جی جاتا ہے تراویح میں آپ نے قرآن پڑھنا ہوتا ہے، موسٹلی جو مسجد میں میلز کو پڑھائی جاتی ہیں. اب میں جی گھر میں پڑھوں گی، مطلب میں کسی مسجد میں نہیں جاتی، لیکن مجھے ہاں قرآن پورا تو حفظ نہیں ہے. مطلب جی جتنی بالکل، صورتیں مجھے یاد ہیں تو میں 20 رکعت تراویح پڑھتی ہوں، تو کیا میں اس میں جی جو صورتیں یاد ہیں اس کو بار بار ریپیٹیشن پہ پڑھ سکتی ہوں؟ کیونکہ زیادہ تر تو مطلب جتنی مجھے یاد ہے اتنی پڑھ لوں، یا میں قرآن کھول کے سامنے رکھ لوں اور تراویح پڑھ لوں؟ دیکھیے اس میں یہ ہے کہ دونوں چیزیں ہی کر سکتے ہیں، احادیث تو موجود ہے نا، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کا مفہوم بھی یہی ہے کہ جو ان کے جو غلام تھے وہ کھول کر پڑھاتے تھے تراویح نا، ان کو یاد نہیں ہوگا یہ کیا جو بھی یہ، لیکن ہم تک جو پہنچا اللہ کمی بیشی معاف کرے، اس میں یہی ہے کہ آپ کھول کر پڑھ سکتے ہیں، اس میں صرف ایک تھوڑا سا یہ ہے کہ اگر آپ کا قرآن پاک ماشاء اللہ بڑا ہے تو آپ سامنے ایک چھوٹا ٹیبل رکھ سکتی ہیں نا، جی. تاکہ آپ کو بار بار سارے پیجز کو چینج نہیں کرنا پڑے نا۔ نہیں مطلب اتنا بڑا قرآن تو میرے پاس نہیں ہے، نارمل جو سائز ہوتا ہے وہ ویسا ہی ہے. اور ہوں کیونکہ اب تک میں نے کبھی تراویح نہیں پڑھی، بہت کم ایسا ہوا کہ میں نے نفل ایکسٹرا پڑھ لیے، کیونکہ ہوں مجھے یہی کہا، میں نے بچپن سے یہی سنا تھا کہ آپ نے قرآن پڑھنا ہوتا، اگر آپ قرآن اس میں نہیں پڑھ رہے تو پھر آپ تراویح بھی نہ پڑھے، فائدہ نہیں ہے. تو بس ایسا اسی نہیں ہے، کشمکش میں میں نے پڑھی نہیں نہیں تراویح. نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے سسٹر، دیکھیے ابھی جو ہے ایک ریسنٹلی میں نے پڑھا تھا کہ ایک آدمی تھا، وہ آیا اور اس نے کہا کسی شیخ کے پاس کہ مجھے صرف نا سورۃ اخلاص یاد ہے اور سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص یاد ہے، اس کے ساتھ بھی میں 2 گھنٹے کا قیام کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور کنٹینیوسلی نہیں وہی سورت پڑھتا جاتا ہوں، تو کیا مجھے الاؤڈ ہے؟ انہوں نے مطلب وہ رونے لگے اس بات کو سن کر کہ خالی سورۃ اخلاص یاد ہے اور اس کے ساتھ وہ
2 آورس کا جو ہے نا وہ قیام کرتا ہے. آپ دونوں طرح کر سکتی ہیں. اگر آپ ماشاءاللہ. کا دل چاہے تو آپ ایک رکعت میں آپ اگر لمبا قیام کرنے کے لیے آپ پوری تمام ان کو سوراز کو بھی ایک میں پڑھ سکتی ہیں. کوئی وہ نہیں ہے، بار بار بھی پڑھ سکتی ہیں. اور اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے تو آپ قرآن کھول کر سامنے رکھ سکتی ہیں، یا پھر اگر آپ ایک ہاتھ میں قرآن پڑھ کے دوسرے ہاتھ کو باندھ کے پڑھ سکتے ہیں تو بھی کر سکتی ہیں. سر سب آئیے میں رکھ کے میں پڑھتی ہوں تو مجھے پیج ٹرن کر سکتی ہوں میں ہاں جی. تراویح کے دوران ہی؟ ہاں جی، کیونکہ نفل ہے نا، جی. فرض میں منع کہ کیا میں گیا. چاہتی ہوں کہ میں سورہ ہوں رحمان یا سورہ یاسین یا یہ جو صورتیں ہیں اس ہوں کو تراویح، سورہ ملک ہو گیا، واقعہ، یہ میں ہوں تراویح میں پڑھوں. یہ مجھے یاد نہیں ہے زبانی، ہاں مطلب جی تھوڑی بہت یاد ہے لیکن ہوں کچھ ڈاؤٹ آیتیں، رہتا ہے لیکن کہ ہاں پوری پوری نہیں صحیح. یاد مجھے. ہاں پڑھ سکتی ہیں. آپ پورا قرآن بھی پڑھ سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اوکے، اصل جزاک اللہ میم. مقصد. ہاں، اور دونوں طرح کر سکتی ہیں. آپ چاہیں قرآن کھول کر پڑھ لیں، آپ چاہیں تو جو آپ کو یاد ہے وہ پڑھ لیں. لیکن نوافل میں یہ ہے کہ پیج ٹرن کر سکتی ہیں. ہاں، کثیر مطلب حرکت کہتے ہیں کہ بہت زیادہ بار 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 حرکت نہ کریں. وہ بھی علماء اس لیے منع کرتے ہیں کہ اس سے کہ نماز کے خشوع میں فرق آتا ہے. اور یہاں پہ جزاک جو اللہ میم. سامنے رکھ پڑھ لیں جو بھی آپ کو دل چاہے، لیکن قیام ضرور کریں. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ میم، جزاک انشاءاللہ. اللہ، شکریہ. آمین. کوئی اور سسٹر کو پوچھنا چاہیں گے، بات کرنا چاہیں گے؟ جی سسٹر شبانہ، آپ یہ کہہ رہی ہیں نا کہ شوال کے 6 روزے رکھنے ہو تو کیا اس میں پھر والے روزے بھی قضا شامل ہو جائیں گے؟ نہیں، اس کے بارے میں یہی کہتے ہیں علماء، اللہ کا میں معاف فرمائے، کہ آپ پہلے شوال کے روزے رکھ لیں، کیونکہ شوال کے روزے تو وہ شوال ہی میں رکھ سکتے ہیں نا، اور ان کا اجر تو ظاہر بھی بہت زیادہ اجر ہے ان کا. تو اس میں یہی کریں، آپ شوال کے روزے رکھ لیں، اور پھر ایک رمضان سے لے کے دوسرے رمضان تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہلت دی ہے، آپ اپنے جو قضا روزے ہیں وہ اس میں رکھ لیں، کبھی بھی رکھ لیں. تراویح کے بعد کی دعا پڑھنا، دیکھیے وہ مطلب اس سے تو ثابت نہیں ہے، کوئی بھی لازمی بھی مطلب نہیں ہے. یہاں پہ تو نہیں پڑھتے یہ لوگ، بس یہ تو سلام مطلب 4 کے بعد بھی، جیسے پاکستان میں نے دیکھا تھوڑا بیٹھتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں. تو یہ کہ ضروری نہیں ہے، اگر آپ کو آتی ہے آپ پڑھ لیں، لیکن سننے سے مطلب کوئی ایسا وہ نہیں. ابھی تک اللہ کمی بیشی معاف کرے، میری نظر سے نہیں گزری کوئی ابھی تک چیز کہ اس میں یہ ہو کہ یہ والی مسنون دعا ہے. ہاں، اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے آپ 4 تراویح 2 تراویح جتنی کے بعد بھی آپ کا دل چاہ رہا ہے آپ استغفار کی تسبیح کرنا چاہیں آپ کر لیں. آپ کا دل چاہ رہا ہے آپ درود شریف کی تسبیح کرنا چاہیں، آپ دعا مانگنا چاہیں کر سکتے ہیں. کیونکہ نوافل میں کوئی اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے تو مطلب یہ کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بس، اور ہمیں بس یہ دیکھنا ہے کہ کس چیز سے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت زیادہ بہتر انداز میں کر سکتے ہیں. جیسے بھی ہم نے پڑھا کہ وطر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ اعلیٰ پڑھتے تھے فرسٹ رکعت میں، تو ہم اتنی کوشش تو کر سکتے ہیں نا کہ پورے 30 ڈیز میں اس کو یاد کر لیں، تھوڑا تھوڑا کر کے، 2 آیات بھی کر کے. پھر یہ ہے کہ کوشش کریں 30 پارہ جتنا یاد کر سکیں، جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دے. رمضان میں نیت کر کے سٹارٹ کر لیں، بے شک ایک سورت کر لیں، اور پھر سال بھر اس کو تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے ہم اتنا لے آئیں اللہ کی توفیق سے کہ ہمیں ایٹ لیسٹ 30 پارے سے تو قیام کر سکیں نا. اصل بات تو یہ ہے کہ بس ہماری کوشش، ہماری نیت جیسی ہوگی نا، اللہ تعالیٰ اسی طرح کے اسباب پیدا کر دیں گے انشاءاللہ، اور ہمت طاقت اور توفیق بھی دیں گے. لیکن قیام ضرور کریں، کیونکہ جو ہے ایک حدیث کا مفہوم یہی ہے نا کہ جس نے ثواب کی نیت سے مطلب رمضان میں قیام کیا تو اس کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے نا. تو قیام ضرور کریں. اصل بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے نئی نئی چیزیں سوچیں کہ ہمیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، نمازوں کو کس طرح سے لمبا کرنا ہے، قیام کو کیسے لمبا کرنا ہے، رکوع کو اور سجود کو تو بہت آسان ہے کہ رکوع میں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم جو ہے وہ اس کو زیادہ دفعہ کر لیں، 10 دفعہ پڑھ لیں. سجدے میں سبحان ربی الاعلی کو پڑھ لیں، جتنا بھی اللہ توفیق دیں. اصل مقصد ہے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. کسی سسٹر کا کوئی اور کویسچن ہے؟ پھر اس کے بعد نہیں تو ہم وائنڈ اپ کریں گے آج کی کلاس کو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کوشچن وبرکاتہ. تو کوئی بھی نہیں ہے، ماشاءاللہ آپ نے اتنا اچھا ایکسپلین کیا ہے کہ تمام چیزیں کلیئر ہی ہو رہی ہیں. اور اللہ تعالیٰ بس قبول آپ کر لیں ہم کیسی سب ہیں؟ آپ سے. ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سلام دعا الحمدللہ. کر دوں میں نے کہا آپ سے. جی جی، جزاک اللہ خیر سسٹر. اللہ پاک آپ سے آخر کی بات بہت اچھی گئی، اللہ تعالیٰ کو کسی بھی طریقے سے کر کے نا راضی کر لیں. عبادت بالکل. میں ایسی خوش حضور کی نمازیں ہو جائیں، ہماری روزے ہو جائیں کہ اللہ ہمیں آمین. ہم سے خوش ہو جائے. بالکل. اور جزاک اللہ دیکھیے خیر. اس میں یہ جی ہے جی کہ بالکل ہم بڑھیا. مطلب ہم اپنے بچوں کے ساتھ مل کر پلان بھی کر سکتے ہیں نا کہ اپنے بچوں کو بھی آیت کے بے شک نماز کے بعد 2 آیات پڑھیں. اس طرح کیا ہوگا کہ وہ بالکل بالکل. ہم نے چھوٹے بلکہ بچوں اپنے کو ذرا. بچوں کو اس طرح سے گائیڈ ہاں. کیا ہے کہ ہمارے بچے جیسے آخر کی آیت ہے نا علم ترا کیفا سے لے کے لاسٹ آیت ہے نا، جی. وہ ہاں. تراویح میں ریپیٹ کرتے رہے. ہاں. لیکن اب کوئی جا کے بات نہیں. آج تراویحوں کا کانسیپٹ کلیئر ہوا ہے، ورنہ پہلے ہم تو 20 میں تھک جاتے تھے کبھی کبھی. اصل میں عظما کے نزدیک یہ نا کہ دیکھیے یہ ایک نفل عبادت ہے نا، جی جی. جو نفل عبادت ہے. اور ان کے بارے میں ہم جیسے ہمیں سلف صالحین کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ پوری پوری رات بھی نفل پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. ہوں. تو بس یہ کہ اگر ہم اس چیز کو ٹھیک ہے، آپ جیسے ابھی سسٹر سبین نے بات کی کہ جیسے تراویح اگر ہم ہماری ہمت 8 پڑھنے کی ہم 8 پڑھ لیں، اس میں کوشش کر جی لیں کہ قیام لمبا کر لیں. ہاں بس اصل یہی چیز ہے تھا. قیام. ہاں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوانٹٹی نہیں کوالٹی دیکھی جائے گی نا. جی جی بالکل بالکل. بہت تو پھر بھی شکریہ. دل چاہ رہا ہے تو پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو ہوں. جائیں. آمین یا رب. آمین الہی آمین. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہمارا سیشن کمپلیٹ ہوا. ہم سب ایک دوسرے کے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رمضان بہترین رمضان ہو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتوں کا خوب نزول ہو ہم سب پہ. اللہ تعالیٰ خوب نزول فرمائے اپنی رحمت اور برکتوں کا. اور بس یہ ضرور میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، اور مجھ سمیت ہم سب، کیونکہ ہم سب بھی گنہگار اور کمزور انسان ہیں، کہ بچوں کو بھی سوشل میڈیا سے تھوڑا دور رکھیں، خود بھی تھوڑا دور رہیں، تاکہ ہم مطلب ہماری جو پاکٹس ہیں نا ان میں سے نکل نکل کے ہمارا ثواب نہ جائے. کیونکہ کمزور ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی انسان سے کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے، ایسی چیز دیکھ سکتا ہے جو ہمارے اعمال کو جو ہے وہ عکارت کر سکتی ہے. اور ایک چھوٹی سی چیز علماء کہتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ رمضان میں نیکیوں کا اجر کتنے گنا بڑھا دیتے ہیں نا، اسی طرح گناہوں کا بھی پھر معاملہ اسی طرح سے ہے کہ ظاہر ہے آپ اتنے رحمتوں برکتوں کے مہینے میں گناہ کریں گے تو پھر اس کا بھی اس کے مطابق ہی ہے نا، جتنا اجر زیادہ ہے. تو بس اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، ہم سب کو معاف کر دیں، ہم سب سے راضی ہو جائیں. کوشش کریں کہ صدقہ نکالیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، توبہ کے نوافل پڑھیں، سچے دل سے اپنے دلوں کو صاف ستھرا کریں. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نفس کا تزکیہ، کہ سب کو معاف کر دیں، سب کو معاف کر دیں، چاہے کسی نے آپ کا دل دکھایا، کسی نے آپ کو تکلیف دی، اللہ کی رضا کے لیے سب کو معاف کر دیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو صاف ستھری چیزیں پسند ہے نا، چاہے وہ دل ہے چاہے کوئی بھی چیز ہے. تو اپنے آپ کو مطلب ایک بالکل نیا انسان بنانے کی کوشش کرنے کی طرف اپنے قدم بڑھائیں کہ اللہ تعالیٰ. اور یہ کہ نفس کی پاکیزگی کی دعائیں ضرور مانگیں. اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفاف والغنى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بس اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو ہمارے دل کو ٹیڑھے پن سے بچانا، اور رمضان کا بہترین بہترین اجر سمیٹنے کی توفیق دینا، اور ہماری تمام کمیوں کو تاہیوں کو معاف کر کے ہم سے راضی ہو جائے. آمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك 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 ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.